بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ شریعت کے دلائل کیا کیا ہیں اور کون کون ہیں۔ دلیل کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس سے کوئی شرعی حکم اخذ کیا جائے، شرعی حکم مستنبط کیا جائے، شرعی حکم نکالا جائے، اس کو دلیل کہتے ہیں، خواہ وہ دلیل قطعی ہو یا ظنی ہو۔ یعنی اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم قطعی بھی ہو سکتا ہے اور ظنی بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک شریعت کے دلائل کا سوال ہے تو بنیادی طور پر شریعت کے 4 دلائل ہیں اور ان دلائل پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ دلائل ہیں: نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 قیاس۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا۔ اگر قرآن میں اس کا مسئلہ مل جاتا ہے، اس کا حکم مل جاتا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر قرآن میں اس کا حکم نہیں ملتا ہے تو سنت میں غور کیا جائے گا، سنت میں تلاش کیا جائے گا۔ اگر سنت میں اس کا حکم مل جاتا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر سنت میں نہیں ملتا ہے تو پھر اجماع میں تلاش کیا جائے گا۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور کے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر اتفاق ہو گیا ہو۔ اگر اجماع میں بھی نہیں ملتا ہے تو پھر قیاس کا استعمال کیا جائے گا اور قیاس سے کام لیا جائے گا۔ یہ چاروں دلائل جو ہیں یہ اسی ترتیب سے ہیں، یعنی پہلے قرآن میں تلاش کیا جائے گا، پھر سنت میں تلاش کیا جائے گا، پھر اجماع میں تلاش کیا جائے گا اور پھر قیاس کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ النساء میں: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور جو تمہارے دینی امور کے ذمہ دار ہیں یعنی مجتہدین کی بات مانو، اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے قرآن کریم میں مسئلہ تلاش کیا جائے گا۔ پھر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر قرآن میں کوئی حکم نہیں ملتا ہے تو سنت رسول میں اس کو تلاش کیا جائے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی اگر سنت میں بھی حکم نہیں ملتا ہے تو پھر مجتہدین کے اجماع کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم کو ان تینوں میں مسئلہ نہیں ملتا ہے، تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن و سنت میں غور کرو، اور غور کرنے کے بعد جو مسئلہ قرآن و سنت میں موجود ہے اس پر اس مسئلے کو قیاس کر لو جس کا حکم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اسی کا نام قیاس ہے، یعنی جو حکم قرآن و سنت میں موجود ہے اس پر اس مسئلے کو قیاس کر لیا جائے، دونوں کی علت ایک ہونے کی وجہ سے، جس کا حکم کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو خود قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے بنیادی دلائل 4 ہیں، اور ان چاروں دلائل
سے استنباط اسی ترتیب سے کیا جائے گا جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے۔ اس کا ثبوت سنت میں بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں قرآن میں تلاش کروں گا، اگر قرآن میں اس کا حکم مل جاتا ہے تو اس کو نافذ کر دوں گا، اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو سنت میں تلاش کروں گا، اگر سنت میں بھی نہیں ملتا ہے تو پھر میں اپنے دماغ کا استعمال کروں گا، اپنے وویک کا استعمال کروں گا، اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس جواب سے اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کا سینہ تھپ تھپایا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تو پہلے وہ قرآن میں تلاش کرتے، اگر قرآن میں نہیں ملتا تو سنت میں تلاش کرتے، اگر سنت میں بھی نہیں ملتا تو پھر منتخب صحابہ کو جمع کرتے، سلیکٹڈ لوگوں کو جمع کرتے اور ان سے مشاورت کرتے، ان سے مشورہ کرتے، پھر اگر کسی رائے پر سب لوگوں کا اتفاق ہو جاتا تو اس کو نافذ کر دیتے۔ یہی معمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اور اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف منقول نہیں ہے اور کسی سے کوئی اختلاف ثابت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہی ترتیب ہے۔ تو شریعت کے بنیادی دلائل جو ہیں وہ 4 ہیں، متفق علیہ دلائل جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دلائل ہیں جو مختلف فی دلائل ہیں اور جن کے پر اتفاق نہیں ہے، مثال کے طور پر استحسان ہے، مصلحت مرسلہ ہے، عرف ہے، صحابی کا مسلک ہے، پہلے کی شریعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو مختلف فی ہیں، جن پر سب کا اتفاق نہیں ہے، لیکن جو 4 دلائل ہیں، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس، یہ چاروں دلائل متفق علیہ ہیں اور ان میں اختلاف نہیں ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔